الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 86 سے کر رہے۔ منافقون کا ذکر چل رہا ہے اور یہ سلسلہ کافی آگے تک جائے گا، بیچ میں کچھ اہم باتیں بھی بیان کی گئی ہے۔ پچھلے درس میں جو باتیں آئی تھیں اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو اے نبی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور نہ ان کی قبر کے پاس کھڑے رہیں۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال دے رکھا ہے، اولاد سے نوازا ہے، اس سے متاثر نہ ہوئی۔ ان کی موت کفر کی حالت میں ہوگی اور اللہ مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں عذاب میں گرفتار کرے گا۔ آج جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب ان پر کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، اتاری جاتی ہے اور اس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور دین کے جھنڈے کو اونچا رکھنے کے لیے نبی کے ساتھ کوشش کرو، جہاد کرو، محنت کرو۔ استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو خوشحال لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اسباب والے ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ جہاد کرنا، دین کے غلبے کی محنت و کوشش کرنا ان کو بہت گراں گزرتی ہے، بہت مشکل لگتا ہے، اور جہاد کے موقع پہ وہ مختلف بہانے بنا کر، آزار بنا کر، مجبوریاں لا کر اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دے دیجیے، ہم بھی بیٹھ جائیں۔ اب پیچھے بیٹھے رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کو شریعت کی طرف سے گنجائش ہوتی ہے، دین کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ اگلے صفحے میں ان کا ذکر آ رہا ہے، کمزور ہیں، کمزور کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، جن کے پاس اسباب نہیں ہے، اور بیمار ہیں، وہ بیماری کی وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتے ہیں، یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، نابینا ہیں، بدن اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کو بھی شریعت نے گنجائش دی، اجازت دی ہے کہ وہ پیچھے جہاد میں پیچھے رہ سکتے ہیں، گھر پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، نہ جسمانی عذر ہے، نہ بدن کا عذر ہے، نہ مالی اعتبار سے عذر ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، نواز رکھا ہے، خوشحال بنایا ہے، لیکن پھر بھی جہاد میں جانا ان کے لیے بہت مشکل لگتا ہے، اجازت طلب کرتے ہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، انہوں نے پسند کیا اس بات کو کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ خالفہ کی جمع خوالف، اور اس کے اصلی معنی آتے ہیں پیچھے رہ جانے والی عورتیں۔ عورتیں جو ہے یہ کمزوروں میں آتی ہے، یہ جہاد نہیں کر سکتی ہے، تو یہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہے اور شریعت کی طرف سے ان کو اجازت ہے، گنجائش ہے، تو یہ ہٹے کٹے ہونے کے اعتبار سے، تندرست ہونے کے باوجود بھی
یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے ہم پیچھے بیٹھ جائیں۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، اجازت مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جھوٹے بہانے، جھوٹے ہیلے، جھوٹی مجبوریاں پیش کی کہ ہمیں فلاں کام پڑ گیا، ہمیں فلاں عذر ہے، اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، عذر نہ ہوتا تو ہم ضرور چلتے، اور اللہ کے نبی نے ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کو اجازت دے دی، وہ خوش ہو گئے، فرحاں نازاں، مطلب اجازت ملنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اندر سے کہ اچھا ہوا ہمیں اجازت مل گئی، اب ہم وہاں کہاں جائیں گے دشمن کا مقابلہ کرنے، پتہ نہیں وہاں کیا حالت ہوگی، سامنے سپر پاور طاقت رومن امپائر ہے، پتہ نہیں واپس بھی آپ آئیں گے کہ نہیں آپ آئیں گے، اچھا ہوا ہمیں اجازت مل گئی، ہم یہاں پیچھے عورتوں کے ساتھ بیٹھے۔ یہ دلوں پر مہر لگا دی گئی اللہ کی طرف سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جھوٹے بہانوں پر، حالانکہ دل گواہی دیتا ہے کہ ہم جھوٹے عذر و بہانے پیش کر رہے ہیں تو شرمندہ ہوتے، اپنی اس بے غیرتی اور ذلت پر شرمندہ ہوتے، افسوس کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جائے کہ گناہ پر اسے شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، افسوس نہ ہو، اس پر ناز ہو جائے، فخر ہونے لگ جائے، اس کو اچھا سمجھنے لگ جائے، تو سمجھ لیجئے اس کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی گئی ہے، اور یہ بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، ایک طرف منافقوں کی یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی، دوسری طرف ایمان والوں کی حالت بتائی گئی ہے، اور دونوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے، موازنہ کیا گیا ہے۔ دیکھو ایک طرف منافق ہیں جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں جا نہیں رہے، دوسری طرف رسول والذین آمنوا معه، اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے سے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی۔ پکے سچے ایمان والے پیچھے نہیں رہے، نفیر ہوئی، یعنی عام اعلان کیا گیا اللہ کے راستے میں چلنا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ پہلے آدھا پارہ جہاں ہوا ہے، جہاں سے یہ غزوہ تبوک کا ذکر چلا ہے، وہاں بتایا کہ انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ ہلکے یا بوجھل ہونے کے اعتبار سے کیا، فقیر ہو یا مالدار ہو، مال کا بوجھ ہے اور مال کا بوجھ نہیں ہے، یا خوشحال ہو یا تنگ حال ہو، یا جی چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے۔ یہ نہیں چاہتا ہے تو بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے کسی کام کو کرنے میں، تو جہاد میں نکلنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، یہ بوجھل ہو گئے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں خوشی خوشی جانا پسند کرتے ہیں، تو یہ جب اعلان ہوا نا تو منافقین تو بوجھ محسوس کرنے لگے، اپنے آپ کو بوجھل، اثاقلتم الی الارض، زمین کی طرف بوجھ بن گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ان کو نکلنے نہیں دے رہی ہے۔ لیکن اللہ والے پکے سچے ایمان، اعلان ہوتا ہی اللہ کے نبی کے ساتھ نکل پڑے، اور نہ جان دینے میں دریغ کیا اور نہ مال خرچ کرنے میں پیچھے رہے، مال بھی خرچ کیا، جان بھی خرچ کی۔ اور ہر جگہ ہم پڑھ رہے ہیں درس قرآن میں کہ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا تو قرآن پہلے مال کا تذکرہ کرتا ہے، پھر جان کا۔ حالانکہ جان بھی انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن جو بخیل انسان ہوتا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بہت بوجھ محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے جان چلی جائے لیکن پیسہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے اردو زبان میں محاورہ ہے کہ چمڑی چلی جائے تو چلی جائے، دمڑی نہ جائے۔ تو مال خرچ کرنا بھی بہت مشکل کام ہے اللہ کے راستے میں۔ جن کو اللہ نے جذبہ دیا ہے نا، خرچ کرتے ہیں نا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا ہے، دل کی جو کیفیت ہے وہ انشراح کی، کھلنے کی بنا دی ہے کہ خرچ کرنا ان کو کچھ بھی گراں نہیں گزرتا، مشکل نہیں لگتا ہے، ورنہ بہت گراں ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے کہا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان والے تو نکل گئے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور مال خرچ کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہے، اور جان قربان کر دینے کے جذبے سے بھی پیچھے نہیں رہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا راستہ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جہاں جان خرچ کرنے کو کہا، جہاں مال خرچ کرنے کو کہا، وہاں انسان تیار رہے، یہ کامیابی کے راستے پہ ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے ایسے بہترین باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین باغات، محلات اور وہاں پر نہروں کا انتظام، دنیا کے اعتبار سے ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے نا، اب دیکھیے اللہ جس کو نوازتا ہے، خوشحال بناتا ہے، مال دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اگر شہر میں تنگ جگہ ہے، اللہ نے مال دیا ہے، رہے بڑا وہ پرانے گھر میں، لیکن وہ شہر سے باہر فارم ہاؤس خریدتا ہے، گنجائش دی اللہ نے، بڑی کشادہ جگہ خریدتا ہے، وہاں محل بناتا ہے، اور وہاں محل کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ اس طرح کا انتظام کرتا ہے کہ سوئمنگ پول ہو، پانی بہ رہا ہو اور فواروں کی، آبشاروں کی آواز ہو، یہ انسان کو خوشنما لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس ذوق کو سامنے رکھا ہے، جس طرح تم دنیا میں یہ چاہتے ہو ہمارا گھر اس طرح کا ہو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی یہ خوبی ہے، یہ جنت کی خوبی ہے کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جنت میں جانے والا بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ خوبی ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، واقعہ ہے، بہت عبرت آموز، سبق آموز، جو مختلف موقعوں پر میں سناتا بھی رہتا ہوں، کہ کسی شخص نے اپنا شاندار گھر بنایا، محل بنایا، اور لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب گھر کا افتتاح ہو، ادگھاٹن ہو، دعوت کرتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، تو دوستوں کو دعوت دی، متعلقین کو، رشتہ داروں کو، سب آ رہے تھے، گھر دیکھ رہے تھے، اور گھر محل دیکھنے کے بعد ایک چیز کی تعریف کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے میاں رشتہ دار آ گئے، سمجھدار تھے اور آخرت کا ذہن رکھنے والے تھے، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے، ان سے پوچھا کہ چچا جان کیسا لگا آپ کو گھر، ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا گھر تو بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، شاندار ہے، ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں، لیکن اس میں 2 خامیاں ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی خامی نکال دے نا، لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے اور وہ آ کے خامی نکال دے، انسان کو غصہ تو آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چچا جان کیا اس میں خامیاں ہیں؟ کہا اس میں 2 خامیاں ہیں، ایک خامی تو یہ کہ یہ گھر ہمیشہ رہنے والا نہیں، اور دوسری خامی یہ کہ اس گھر میں رہنے والا بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، دنیا کے اعتبار سے یہ حقیقت ہے، نہ گھر ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ گھر والا ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ مکان ابدی ہے، نہ مکین ابدی ہے، دونوں فانی ہیں اور دونوں پر زوال آنا ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں جس کو جو محل مل گیا، جو جگہ مل گئی، ہمیشہ اس کے لیے الاٹ رہے گا، اور وہ خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، نہ اس کو موت آئے گی۔ یہ جنت کی نعمتوں کی وہاں خوبی ہے، خالدین فی، اللہ نے فرما دیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے شاندار محل دے دیا گیا، لیکن نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے، نکالے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کئی شاندار محل بنایا آدمی نے خرچ کر کے، اور بڑھاپے میں اولاد نے نکال دیا، وہاں سے والدین کو نکال دیا۔ ایسے واقعات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں۔ یا شاندار محل حکومت کی طرف سے ملا ہے اور حکومت پلٹی، اب وہ پورا بنگلہ خالی کروایا جا رہا ہے، خالی کرنا اس کے لیے بہت دشوار ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جنت کے بارے میں کہا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکلیں گے نہیں، نہ نکلیں گے، نہ نکلنے کی خواہش ہوگی۔ دنیا میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اچھی جگہ آپ نے محل بنایا ہے، شاندار گھر بنایا ہے، آس پڑوس اچھا نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں یار یہ بیچ کے کہیں کسی دوسری جگہ لو۔ لیکن جنت میں لا یبغون عنہا حولا، جہاں جو گھر، جو ٹھکانہ، جو محل ملے گا تو اس کی جگہ کسی دوسری کی خواہش نہیں کریں گے، نہ وہاں جسمانی تکلیف ہوگی، نہ ذہنی اور دماغی کوئی تکان ہوگی، پریشانی ہوگی، کیونکہ پڑوس غلط ہو جاتا ہے نا تو انسان کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے، روحانی تکلیف ہوتی ہے، ہمیشہ اس سے اذیت پہنچتی رہتی ہے۔ جنت میں یہ سب نہیں ہوگا۔ اور ذالک الفوز العظیم، اللہ نے فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، ابھی تک جن منافقوں کا ذکر تھا نا، جنہوں نے بہانے بنائے، وہ ان منافقوں کا ذکر تھا
جو مدینہ طیبہ میں رہ رہے تھے، مدینہ میں رہ رہے تھے، مدینۃ الرسول میں رہ رہے تھے، اب ان منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مدینے کے اطراف میں، گاؤں دیہات میں، جنگلوں میں رہ رہے تھے، اس لیے کہ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے غزوہ تبوک والا، اور 9 ہجری تک اسلام کی روشنی مدینہ کے اطراف، جزیرۃ العرب میں بہت دور تک پھیل گئی تھی۔ تو منافقین جس طرح شہر رسول میں بھی تھے، آس پاس اطراف میں جو آبادیاں تھیں وہاں بھی پکے سچے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی رہ رہے تھے۔ تو اب ان دیہاتی منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، دیہات کے عذر پیش کرنے والے آئے تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں۔ ان میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو یہ وہی بہانے لے کے آئے، عذر لے کے آئے، مجبوریاں لے کے آئے، فلاں کام پڑ گیا ورنہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، اور فلاں بیماری پیش آ گئی ورنہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے چلو جاؤ کوئی بات نہیں۔ دوسرے وہ تھے وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی، ان کو جھوٹا سمجھا، وہ بیٹھے رہے، یعنی انہوں نے تو اجازت طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہ تو اجازت طلب تو کرنے آئے اگرچہ جھوٹے بہانے لے کے، لیکن دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے اجازت بھی مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھی، گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جو کفر پر جمے رہیں گے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا، اللہ انہیں ذلیل کرے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب میں گرفتار کرے گا، لیکن کا جو ان میں کفر پر جمے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان منافقوں میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سچا پکا مومن بننے کی توفیق دے گا، اور وہ اسلام پر جمیں گے اور اسلام پر ان کی موت آئے گی، ان کی وفات ہوگی۔ اور ایسا ہوا ہے، سیرت نبوی میں واقعات ملتے ہیں کہ بہت سارے منافقوں کو اس کے بعد سچے پکے ایمان دار بننے کی توفیق ملی اور ایمان پر ان کی موت آئی، لیکن کچھ ایسے تھے جو منافقت پر ہی جمے رہے تو ان کو دردناک عذاب پہنچا اللہ کی طرف سے، سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کا بنیادی امتیاز ہے جو دوسرے تمام مذاہب سے اور ادیان سے اور دھرموں سے اسلام کو الگ کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت، وسعت، گنجائش انسان رکھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر نفس پر اس کی وسعت، گنجائش کے اعتبار سے ذمہ داری ڈالتا ہے، اس کو مکلف بناتا ہے۔ جہاد میں بھی ان لوگوں کو جانا ہے جو گنجائش رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اب کچھ کمزور لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ زبردستی ان کو بھی لے جایا جائے۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں نہ جائیں۔ کمزور کون ہیں؟ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، انتہائی جو بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اسی طرح جسمانی اعتبار سے جو معذور ہیں، لولے، لنگڑے، نابینا ہیں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر۔ بیماری بھی انسان بہت خطرناک بیماری نہ ہو لیکن بخار بھی بعض مرتبہ، سر درد بھی ایسا ہوتا ہے انسان کو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو شریعت نے ان کو بھی گنجائش دی ہے، رخصت دی ہے۔ جو بیمار ہیں اور جہاد میں نہیں جا سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے دشمنوں کا، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، گناہ ہے جو خرچ کرنے کو نہیں پاتے ہیں۔ لا یجدون، جو نہیں پاتے ہیں وہ چیز جس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، تنگ دست ہیں، فقیر ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں، سواریاں خرید نہیں سکتے ہیں کہ ان سواریوں پہ سوار ہو کے اللہ کے راستے میں جائیں، تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں، وفاداری کریں۔ عذر ان کے ساتھ بھی ہے، عذر منافقوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن دونوں معذوروں میں فرق ہے، دونوں پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن فرق ہوتا ہے۔ تو
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی کا جذبہ ہو، مخلصانہ جذبہ ہو۔ دیکھیے معذور ہے آدمی، اس کو اجازت دے دی گئی تم جہاد میں نہیں جا سکتے، پیچھے رہ سکتے ہو، بیمار ہے اجازت دے دی گئی، لیکن بیمار اور بیمار میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیمار پڑ گیا، عین اسی وقت جب جہاد کا اعلان کیا گیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا اعلان کیا گیا، ادھر وہ بیمار پڑا اور ادھر اعلان کیا گیا، اب وہ اندر اندر خوش ہو رہا ہے، اچھا ہوا میں بیمار پڑ گیا، ورنہ یہ مصیبت تو ٹالے نہیں ٹلتی، مجھے بھی جہاد میں جانا پڑتا، پتہ نہیں وہاں مارا جاتا کیا ہوتا۔ ہے معذور لیکن اندر کا جذبہ دیکھیے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اسلام کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ اور دوسرا آدمی ہے وہ بیمار پڑ گیا، ادھر جہاد کا اعلان ہوا، وہ اندر تڑپتا ہے، تل میں آتا ہے، کہتا ہے کیسے نا وقت میں بیمار پڑ گیا، میں جہاد میں شرکت سے محروم رہا۔ بیمار دونوں ہیں لیکن اندر کے جذبات دیکھیے، دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے جہاد میں شرکت سے بچنے کا بہانہ پایا اور جا کر ذمہ دار سے، اس وقت اللہ کے رسول سے پیش کر دیا اور بس آ کے بیٹھ گیا۔ اور دوسرا آدمی ہے جو معذور تھا، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تم معذور ہو بیٹھے رہو، لیکن وہ پیچھے بیٹھے رہنے پر ہی خوش نہیں، بلکہ خود تو یہ سمجھتا میں معذور ہوں، لیکن اپنے عزیزوں، قریب رشتہ داروں، دوست متعلقین کو جوش دیتا رہا کہ تم اللہ کے راستے میں جاؤ، نکلو، تم معذور نہیں ہو۔ پہلا والا صرف اپنے بیٹھے رہ جانے پر خوش تھا، دوسروں کو جوش دلانا، ترغیب دینا نہیں تھا۔ یہ دونوں ہیں معذور لیکن اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر نہیں ہے۔ اسی طرح معذور ہے، بیمار ہے، لولا لنگڑا ہے، مالی اعتبار سے نہیں تھا اور پیچھے رہ گیا، لیکن پیچھے رہنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ افواہیں اڑا رہا ہے، بری خبریں آگے سے آگے کر رہا ہے، مسلمانوں کے حوصلے توڑ رہا ہے۔ اور دوسرا معذور ہے، وہ پیچھے رہ کر بھی حوصلہ افزا ماحول بنا رہا ہے دونوں معذور، لیکن اللہ کی نگاہ میں دونوں میں فرق ہے۔ یہ کہا اذا نصحوا للہ ورسولہ، پیچھے رہ جانے والے معذور اللہ کی نگاہ میں معذور اس وقت ہوں گے جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، جذبہ وفاداری کا جذبہ رکھتے ہو، پیچھے رہ کر بھی اپنے گھر کے حفاظت کا انتظام کریں، شہر کی حفاظت کا انتظام کریں، مسلمانوں کو حوصلہ بڑھانے والا ماحول بنائیں، نہ کہ حوصلہ توڑنے والا۔ تو یہ دو طرح کے معذور ہیں اور دونوں اللہ کی نگاہوں میں دونوں میں فرق ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی ڈاکٹر کی طرف سے کچھ لکھوا کے لے کے آ جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بہت ساری جو سرکاری نوکریوں میں وہ کرتے ہیں، چھٹی لینی ہے، کسی چیز کا عوض پانا ہے، ڈاکٹر سے لکھوا دیا اور جا کے پیش کر دیا، اور سامنے والے بھی کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر نے لکھ دیا، ختم۔ بہت سارے معذور ہوتے ہیں لیکن اتنے معذور نہیں ہوتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے ان کو سہولیات دی جائیں، کان کے اعتبار سے کوئی معذور ہے، کوئی ٹانگ کے اعتبار سے، لیکن اتنے معذور نہیں ہیں، وہ بھی ڈاکٹروں سے لکھوا دیتے ہیں اور جو سرکاری سہولیات ہوتے ہیں وہ سب پاتے ہیں۔ تو وہ دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم معذور ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں گے، پیچھے رہ جانے والے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان پر گناہ نہیں ہے، لیکن عذر تھا، بیمار تھا، معذور تھا، لنگڑا تھا، لولا تھا، تنگ دستی تھی، پیچھے رہ گیا عذر کی وجہ سے، لیکن پیچھے رہ کر مسلمانوں کے خلاف ماحول بنا رہا ہے، جھوٹی افواہیں پھیلا رہا ہے، حوصلوں کو توڑنے کے لیے، مجاہدین کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے، پیچھے مسلمانوں کو گھبراہٹ میں ڈالنے کے لیے، تو معذور ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں معذور نہیں ہے، وہ گنہگار و مجرم ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، اللہ نے فرمایا نیکوکاروں پر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، خیر خواہ ہیں، سچا جذبہ رکھنے والے ہیں، معذور ہیں، ان پر تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، کچھ لوگ ایسے تھے جسمانی اعتبار سے کوئی عذر نہیں تھا، ہٹے کھٹے تندرست سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، چونکہ دور کا سفر تھا، تقریباً 900 کلومیٹر پڑتا ہے تبوک مدینے سے، بالکل شام کے ایریے پہ پڑتا ہے، تو سواریاں نہیں تھی ان کے پاس جائیں، تو وہ آئے، بنو مقرن خاندان تھا، اس کے کچھ لوگوں کا نام لیا گیا، اور بھی کچھ صحابہ کرام تھے،
اللہ کے نبی نے اعلان کیا، سب نکل رہے ہیں راستے میں، اللہ کے راستے میں، اور یہ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کافروں کے مقابلے کے لیے، لیکن سواریاں نہیں ہیں، آپ ہمیں سواری دے دیجئے۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے کہہ دیا میرے پاس بھی سواریاں نہیں ہیں، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا، نہ ان کے پاس ہے نہ رسول اللہ کے پاس دینے کے لیے بیت المال میں ہے۔ اب یہ سچے پکے مومن تھے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ آپ سے اس حال میں گئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی، غم کی وجہ سے کہ ان کو خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ سچے پکے جذبات رکھنے والے تھے، روتے ہوئے واپس گئے۔ ان کا یہ رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے ابدی کتاب میں اس کو جگہ دے دی، قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ایک طرف تو وہ تھے جن کے پاس سب کچھ تھا، سواریاں تھی، مال تھا، دنیاوی اسباب تھے، لیکن جانا نہیں چاہ رہے تھے، اور جھوٹے بہانے، جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت لے لی، اس پر خوش تھے، چلو ہمیں اجازت مل گئی، پیچھے بیٹھے رہیں گے۔ ایک طرف یہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی سے مانگنے آئے، اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں تھا، اب افسوس کے ساتھ یہ جا رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، راستہ یعنی گناہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرنے آتے ہیں اس حال میں کہ وہ مالدار ہیں، خوشحال ہیں، ہر اعتبار سے، بدنی اعتبار سے تندرست ہیں، مال کے اعتبار سے خوشحال ہیں، اور کوئی عذر نہیں ہے، لیکن رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہوئے اس بات پر، انہوں نے پسند کیا اس بات کو کہ وہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ ہو جائیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ جہاد میں پیچھے رہ جانے، عورتوں پر جہاد نہیں ہے۔ ایک موقع پر صحابیات نے اللہ کے نبی سے کہا تھا، مرد بہت ساری نیکی کے کام کرتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، جہاد دین کی چوٹی ہے، ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتی، ہم اس ثواب سے محروم ہیں، ہمیں اجازت دی جائے ہم بھی مردوں کے ساتھ نکلیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ لکن الجہاد الحج، تمہارے لیے حج جو ہے نا یہی جہاد ہے۔ تو بہرحال عورتوں کے لیے جہاد ان پر فرض نہیں ہے۔ کہا کہ یہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا پسند کر لیا۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ سمجھ ہی نہیں رکھتے، یہ تو خوش ہیں ہم پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ جانے کی اجازت ہمیں مل گئی پیچھے بیٹھنے کی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے مہر ہے۔ میں بتا دیا پہلے بھی یہی جملہ آیا تھا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پر اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے، ندامت بھی نہیں ہوتی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے اور گناہ کے لیے عذر پیش کر کے اس پر خوش ہوتا ہے، تو یہی وہ موقع ہے جس کے بارے میں قرآن میں بار بار کہا گیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے نا، پھر حق بات اثر نہیں کرتی ہے، اور پھر اس بات کا خطرہ ہے، امکان ہے کہ ایسے آدمی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، کفر پر ہو، غیر ایمان پر ہو، اور ایمان پر جب خاتمہ نہیں ہوگا تو پھر آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت ہے۔ اللہ اس کیفیت سے اور حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔